بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کسی کی مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے جنت حاصل کرنے کا ایک سنہری اور بہت ہی اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل ہے۔ اس کو صدقہ بھی کہتے ہیں اور صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ تو صدقہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے دینا، کسی غریب کو روپیہ یا اناج غلہ آٹا وغیرہ دے دینا، یا گوشت کا صدقہ دے دینا، گوشت دے دینا، یا کچھ اور اس طرح کا لباس کے لیے کپڑا دے دینا، جوتا وغیرہ دے دینا، اسی چیز کا نام صدقہ ہے صرف۔ لیکن صدقے کا جو ہم نے معنی نکالا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی کے کام آ جانا، اور کسی کو بھی کسی پریشانی میں مبتلا دیکھ کر یا کسی کو پریشانی پہنچنے کے اندیشے سے کوئی ایسا کام کر دینا جس سے لوگ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر راستے میں پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً کانٹے ہوں یا ایسے کنکر یا اینٹ پھوٹی ہوئی پڑی ہو جس سے تیز سواری پر آنے والے موٹر سائیکل یا سائیکل یا اور کسی واہن کا جو دھیان کے بھٹک جانے سے اس پر چڑھنے سے اس کو تکلیف کا اندیشہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے، جبکہ ہم نے نہ کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ کچھ لیا۔ اس چیز کا نام بھی صدقہ ہے۔ صدقہ عزیز دوستو کسی کے کام آ جانے کا نام ہے، اس سے یہ پتہ چلا۔ اب میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کر دو، اللہ کے راستے میں وہ چیز خیرات نہ کر دو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے عزیز دوستو یہ جو شہادت ہے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کی جو فضیلت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے ثواب کے اعتبار سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، البتہ ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ معاف نہیں ہوتی، اور وہ ہے قرض، یعنی کسی دوسرے کا حق جو ہم پر ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کے اگرچہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہاں یہ پتہ چلا عزیز دوستو کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان دی تھی اس جان کو لے کر، جو وقت دیا تھا اس وقت کو لے کر، اور جو مال دیا تھا اس مال کو لے کر وہ اللہ کے راستے میں نکلا، کیونکہ تین ہی چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں انسان کو: اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت۔ ایک آدمی بالکل خالی بیٹھا ہو، اس کے پاس کچھ بھی کام نہ ہو، اگر کوئی اس سے یوں کہے کہ بھی ہمیں 10 منٹ دے دے، تو وہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر پہ آرام کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا وقت کی اس کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ جان کوئی آدمی کسی کو دے ہی نہیں سکتا، اور مال کو بھی اسی وقت خرچ کر سکتا ہے جب آدمی کے پاس وہ مال محنت کا نہ ہو۔ اگر کسی نے اس مال کو محنت کر کے، کما کر کے اور خون پسینہ ایک کر کے اس کو حاصل کیا ہو، تو عزیز دوستو یاد رکھو اس مال کو بھی وہ بیکار جو ہے خرچ نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مال بھی اس انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ یعنی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے 5 سوال کرے گا، جب تک ہر ایک سوال کا جواب نہ دے دے گا، 5 کا اس وقت تک وہ اپنے قدم کو وہاں سے نہیں ہٹا پائے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ عزیز دوستو، آج ہم جو زیادہ تر تعداد میں دیکھ رہے ہیں، نہ تو مال کو کمانے کا حلال طریقہ ہے لوگوں کے پاس، جھوٹ بول کر، رشوت دے کر، سود کے ذریعے اور بیاج کے ذریعے اور حرام چیزوں کو جو ہے بیچ کر ان کو اس پیسے کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنی کوٹھیوں کو بھر رہے ہیں، اپنے بنگلوں کو بنا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ تو ہمارے کمانے کا طریقہ ہے کہ نہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، اور پھر اس کو خرچ کرنے کا بھی طریقہ ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے اگرچہ اس کی سند نہیں پڑھی ہے لیکن میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں کہ جس آدمی کی جیسی کمائی ہوتی ہے ویسا ہی اس کا خرچ بھی ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہم حلال کمائیں گے تو حلال طریقے سے خرچ بھی ہوگا، اور اگر ہم اسی پیسے کو حرام طریقے سے کمائیں گے تو ناجائز مقامات پر ہی وہ پیسہ لگے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال عطا فرماتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے، اور جب کسی سے وہ مال لے لیتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے باغات میں، تمہارے پھلوں میں نقص پیدا کر کے، پھر یہ دیکھیں گے کہ کون صبر کرے گا۔ بلا شبہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں کیونکہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہی لوگ سیدھے راستے پر بھی ہیں، وہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کئی ساری چیزوں کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے مال کے ذریعے سے، کسی سے مال لے کر آزما رہا تو کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے، کسی سے مال لے کر آزما رہا ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں، اور کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے کہ یہ شکر کرنے والا ہے کہ نہیں۔ لیکن آج ہمارے صبر اور شکر کے بجائے آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب ہم سے مال لے لیا جاتا ہے، غربت میں آ جاتے ہیں
تو دنیا بھر کے شکوے شکایات کر بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ہم نے یہاں تک بھی کہتے سنا ہے کہ میاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نزدیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہے۔ اس طرح کے الفاظ لوگ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، کہ اس کو مال نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اگر کسی غریب کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کو مال نہ دے کر یا اس سے مال لے کر کے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اسی طریقے سے مالداروں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ مال دے کر ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو مالدار طبقہ ہے، ہمارے جو معاشرے میں جو مالدار طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے اس کو مال دیا، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ عجیب ہے عزیز دوستو۔ جب اس کو مال ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر عقل پیدا ہوتی ہے، دوسرے اس کے اندر عزیز دوستو اس تکبر کے ساتھ میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اپنے دل میں سوچتا ہے، اپنے دل میں خوش ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہنر اور اپنے قوت بازو سے کما کر حاصل کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا اور بتلایا تھا کہ اس میں غریبوں کا حق ہے، تو قارون نے بھی بالکل یہی جواب دیا تھا کہ اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ میں نے خود محنت کر کے اور اپنے خون پسینہ کر کے کما کر کے حاصل کیا ہے، اس لیے اس کے اندر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کو میں نے کما لیا، میں نے اس کو حاصل کر لیا، وہ یقیناً اور بالکل یقیناً وہ قارون کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کو اس تمام مال کے ساتھ، اس تمام اسباب کے ساتھ، اس کے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں ان کے ساتھ تمام کو ناکام کر کے دکھا دیا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے مال میں کامیابی نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت میں کامیابی نہیں رکھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اسباب میں کامیابی نہیں رکھی ہے، بلکہ اگر کامیابی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور فرعون کے ساتھ اگرچہ لاؤ لشکر بھی ہو، اس کے پاس سلطنت اور حکومت بھی ہو، اس کے پاس ساز و سامان بھی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی ناکام کر دینے پر مکمل طریقے سے قادر ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے مال پر نہ اکڑو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے راستے میں اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ ہمارے یہاں دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ یہ کیسا عجیب طریقہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو اس کی شکر گزاری میں الٹا ناشکری کر کے اس کو ناراض کر دینے والے کام انجام دیتا ہے۔ مثلا ناچنا، گانا، ڈی جے اور ڈانس وغیرہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی طریقہ بتلایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے شکر کرنے کا طریقہ ہم سب کو بتلایا تھا؟ عزیز دوستو، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا کفران کر رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر دینے کے اسباب پیدا کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کی کوشش کر رہا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی نیکی کے عوض معاف کر دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عزیز دوستو، یہ کام اچھے نہیں ہیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اسباب کے ڈھیر لگا دے، تو اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت میں اضافہ کریں، اس سے دعائیں مانگنے میں اضافہ کریں،
اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خبر دی ہے کہ جو شخص دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دنیا میں عطا فرماتا ہے اور 70 آخرت میں اس کو عطا فرماتا ہے، یعنی 80 کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو واضح رہے کہ جب ہم مال خرچ کریں تو اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ہم مال خرچ کرنے کے بعد دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائیں۔ سورۃ الفرقان کے اندر جو مومن کی 12 علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ درمیانی راہ جو ہے یعنی اختیار کرتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے اور نہ وہ تنگی کرتے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو دوسروں کی مدد کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خبر دی، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے اچھی نیت کے ساتھ حلال طریقے سے، تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب میں آپ کو آخر میں ایک حدیث اور بھی بیان کروں گا، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ تو مالدار لوگ صدقہ لے گئے اور غریبوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ واضح رہے یہ امیری اور غریبی یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ایک امتحان ہے اس کی طرف سے، کون کامیاب نکلتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ لیکن اجر اور ثواب تو نیت کے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب بخاری شریف لکھی ہے، اس کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا ہے کہ آدمی جو نیت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہی اس کو عطا فرماتا ہے اور اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم نیت کو درست کریں گے تو ہم کو ہر چیز دنیا و آخرت میں ہم سب کو جو ہے بھلائی مل جائے گی، اور اگر ہماری نیت ہی درست نہ ہوگی تو دنیا و آخرت کی برائی بھی ہم سب کے حصے میں آ جائے گی۔ اس لیے اپنی اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دنیا کے اندر 2 طرح کے ہیں، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے۔ 2 طرح کے انسان، ایک مالدار اور ایک غریب آدمی ہے۔ اب ان مالداروں کے 2 طبقے ہیں اور غریبوں کے بھی 2 طبقے ہیں۔ ایک مالدار کا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسافروں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، فقیروں کی مدد کرتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کاموں کا یعنی کہ نیک کام بتائے وہاں سب جگہ وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی تو وہ ہے۔ دوسرا آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ جو ہے حرام کاری کرتا ہے، وہ اس پیسے کو، اس روپے کو، اس مال کو ایسی جگہ لگاتا ہے جہاں اس کے لیے جہنم تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہو گئے 2 قسم کے لوگ۔ اب غریب جو لوگ ہیں یعنی دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں، یہ تو مالداروں کے 2 طبقے ہوئے، اب یہ جو غریب ہے اس کے بھی 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو سوچتا ہے، یا اللہ اگر تو مجھ کو مال عطا فرماتا تو میں بھی فلاں کام کر دیتا، فلاں کی مدد میں کر دیتا، فلاں کے لیے جو ہے رہنے کے لیے میں مکان بنوا دیتا، فلانے کا قرض میں اتروا دیتا، اور فلاں کام میں کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، مسکینوں کی مدد کرتا، مسافروں کی مدد کرتا، اور بیواؤں کی مدد کرتا، اور جو ہے نہ جانے کیا کیا نیک کاموں کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس روپیہ پیسہ دھن دولت ہوتی تو میں بھی یہ چیزیں اللہ کے راستے میں
اس طریقے سے خرچ کر کے ثواب حاصل کر لیتا۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے غریبوں کا۔ اس کے خیال میں کیا ہوتا ہے، اگر میرے پاس روپیہ ہوتا، میرے پاس دھن دولت ہوتی، میرے پاس جو ہے یعنی کہ مال دولت ہوتا، تو فلاں عورت کے پاس میں بھی چلا جاتا، اس کو میں بھی اپنے یہاں بلا لیتا، میں بھی شراب پی لیتا، میں بھی جوا کھیل لیتا، میں بھی کہیں نہ کہیں سٹا لگا لیتا، یا میں بھی فلاں جو وہ کام ہیں جس میں نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں، میں بھی اس کام کو کر لیتا۔ عزیز دوستو، آئیے اب یہ چاروں طبقوں کے پھر دو طبقے بن جاتے ہیں، ایک غریبوں کا، ایک امیروں کا۔ جن لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ جس طریقے سے فلاں آدمی اپنے پیسے کو نیک کام پر لگا رہا ہے اور جنت حاصل کر رہا ہے، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عوض میں جنت یعنی کہ اس کو اسی کے ساتھ جنت کے اندر بھیجے گا، یعنی اسی کے ساتھ یعنی وہ اسی کے بالکل ہم پلہ ہوگا اور اسی کے برابر ہوگا۔ اسی طریقے سے برائی کرنے والے کے لیے سمجھ لیجئے۔ اس لیے میں آپ کو اسی کی ایک مختصر سی حدیث اور بتلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس کی مشابہت کرتا ہے، جو جس کے جیسا عمل کرتا ہے، جو جس کی مشابہت کرتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اور جنت یا جہنم کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ اس کا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جس حال میں مرتا ہے، قیامت کے روز اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہماری جب موت آئے تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ نیک کاموں کے ساتھ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے اللہ کے نزدیک کہ جب تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مر جائے تو ذکر کرتا ہوا اٹھے گا، اگر نماز پڑھتے ہوئے مر جائے تو نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوا مر جائے تو اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اگر اسی حال میں مر جائے تو پھر وہ اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ اب اس کا دوسرا رخ لے لیجئے۔ اگر کوئی آدمی گانے گاتا ہوا مر جائے تو گانے گاتا ہی ہوا اٹھے گا، اگر کوئی آدمی گانے سنتا ہوا مر جائے تو گانے سنتا ہی ہوا اٹھایا جائے گا، اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہوا مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہوا مر جائے تو وہ ایمان سے خالی دنیا سے جائے گا، اگر کوئی آدمی زنا کرتے ہوئے مر جائے تو ایمان سے خالی اس دنیا سے جائے گا، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتے ہوئے مر جائے تو اس دنیا سے خالی، ایمان سے بالکل خالی جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ مختصر احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں اور دنیا بھی کمائیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار نہ کریں، بلکہ کاروبار کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ جب ہم اس کے طریقے پر کاروبار کو کریں گے تو وہ کاروبار کرنا وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ حلال طریقے سے کاروبار کریں، وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کما کر کھانے والوں کے لیے خاص دعائیں فرمائی ہیں اور ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور واضح رہے جو ایک طرف کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے اس کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جتنی بڑی فضیلت کا حامل وہ انسان بن جائے گا جو اللہ کو بھی یاد رکھتا ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی پال رہا ہو، اور دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہو اور آخرت کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہو۔ وہ اس سے آگے جائے گا جو اللہ اللہ کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا، باتیں تو بہت ساری رہ گئی اب بھی، مگر ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے میں جو ہے اس کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی بات غلط میری زبان سے جذبات میں نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔